بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بیماری کی علامات اور اس کا علاج کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ یہ جو بیماری ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی عام اور کامن بیماری ہے۔ قبض کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو قبض سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ قبض ہوتی کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ عام طور پر رفع حاجت کے لیے روزانہ جانا پڑتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو روزانہ نہیں جاتے، دوسرے دن جاتے ہیں، تیسرے دن جاتے ہیں۔ تو اگر ہفتے میں تین دفعہ سے کم دفعہ رفع حاجت کے لیے جانا پڑے تو ہم اس کو کہیں گے کہ قبض ہو رہی ہے اس کو۔ یا جاتا تو روزانہ ہے، رفع حاجت کے لیے روزانہ جاتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ پخانہ جب بیٹھتا ہوں تو سخت اور خشک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے درد محسوس ہوتا ہے، تو اس کو بھی ہم قبض بولتے ہیں۔ یا بعض اوقات ایسا ہے کہ ابھی پخانہ کر کے واپس آیا ہے تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ ابھی پخانہ مکمل نہیں ہوا، پھر جانا کی خواہش محسوس ہوتی ہے، تو یہ بھی ہم اس کو قبض کی شکل ہی کہتے ہیں۔ تو اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ قبض کیوں ہوتی ہے، کیا وجہ ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا یہ ایسے سمجھاؤں گا کہ جب ہم غذا کھاتے ہیں تو غذا سب سے پہلے معدے میں جاتی ہے، تو یہاں سے اس کا ہاضمے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چھوٹی آنت میں چلی جاتی ہے، تو اس وقت اس کی شکل لیکوڈ مائع شکل میں ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہاں چھوٹی آنت میں جو مفید ذرات غذا میں موجود ہوتے ہیں وہ اب خون میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جذب ہو کے خون میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد غذا بڑی آنت میں چلی جاتی ہے۔ یہاں جب غذا جاتی ہے تو اس میں سے پانی، وافر پانی اور نمکیات بھی جذب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب غذا کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اب یہ سخت شکل اختیار کرتی جاتی ہے۔ تو جب بڑی آنت کے آخری حصہ جس کو ہم سگموئڈ کولون کہتے ہیں وہاں پر پہنچتی ہے، یہ جو کہ اس کے سٹور کے لیے جگہ بھی ہے، تو یہاں پر اس کی شکل سخت اب پخانے کی حالت میں ہو چکی ہوتی ہے۔ اب یہ اس کو فضلہ کہتے ہیں، اب فضلے کی شکل ہو چکی ہوتی ہے، یہ اس کے لیے سٹور ہاؤس کا کام کرتا ہے۔ تو جب یہاں سے غذا پہنچتی ہے تو پھر محسوس ہوتا ہے انسان کو کہ بھی رفع حاجت کے لیے۔ تو اب یہ لوگوں کی مصروفیات کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب اس کو رفع حاجت کی خواہش ہوتی ہے تو بعض کا وہ ایسا ہے، کوئی دکاندار ہے جس کے گاہک کھڑے ہوئے ہیں تو کہتا ہے ابھی یہ فارغ ہو لوں پھر جاتا ہوں، اور گاہک آ جاتے ہیں، پھر اس کو ڈیلے کرتا ہے۔ یا کوئی سفر میں ہوتا ہے اور اس کو مجبوری کی وجہ سے جلدی وہ نہیں جا سکتا تو اس کو زیادہ دیر تک پوسٹ پون رکھتا ہے۔ تو اس طرح جتنی دیر سگموئڈ کولون میں یہ فضلہ اب رہے گا تو اس میں سے مزید پانی جذب ہوتا رہے گا، تو اس کی شکل سخت سے سخت ہوتی جائے گی۔ تو جب وہ پخانہ اب کرے گا تو ظاہر ہے اس کو تکلیف ہوگی، درد ہوگا، سخت چیز ہے۔ تو اس حالت میں، قبض کی حالت میں، اب اس کو تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے اب طریقے جو اختیار کیے جاتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں لائف سٹائل چینج کریں یا سیلف کیئر کہتے ہیں۔ تو سیلف کیئر یہ ہے کہ بعض لوگوں کی غذا ایسی ہوتی ہے کہ گوشت زیادہ کھاتے ہیں، دودھ زیادہ پیتے ہیں، تو ایسی چیزیں کھاتے ہیں جس کی وجہ سے پخانہ سخت پیدا ہوتا ہے اور قبض ہو جاتی ہے۔ پانی کا کم استعمال کرتے ہیں، سارا دن مصروف رہتے ہیں، ان کو پانی پینا یاد ہی نہیں رہتا۔ تو بعض کو یہ ہے کہ پانی کم از کم 6 سے 7 گلاس روزانہ استعمال کرنا چاہیے۔ پیاس نہ بھی محسوس ہو پھر بھی پی لینا چاہیے، تو اس طریقے سے اس کو قبض کم ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہلکی پھلکی ورزش بھی کی جائے
عمر کے حساب سے مناسب ورزش کی جائے تو اس سے بھی قبض کم ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ غذا میں فائبر کا استعمال زیادہ کریں اگر کیا جائے تو پھر قبض کم ہو جاتی ہے۔ فائبر جو کہ زیادہ تر فروٹس میں ہوتا ہے، مثلا سیب ہے، اسٹرابری ہے، یا کچی سبزیاں ہیں جیسے سلاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تو ایسی چیزیں دلیا وغیرہ یہ چیزیں کھائیں گے تو اس میں فائبر زیادہ ہوتا ہے، تو پھر قبض کم ہوتی جائے گی۔ اگر قبض زیادہ دیر تک رہے گی تو پھر وہ کسی اور خطرناک بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہے، یا اور خطرناک بیماری میں تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر قبض زیادہ دیر تک رہ جائے تو اس سے بواسیر کی بیماری بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر قبض 3 ہفتے سے اگر زیادہ رہنا شروع ہو جائے تو لازماً پھر اس کے لیے آپ لوگوں کو ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے۔ اگر قبض کے ساتھ ساتھ پخانے میں خون آنا شروع ہو جائے یا اس میں پیپ آنا شروع ہو جائے، یا آپ محسوس کرتے ہیں کہ قبض بھی ہے اور میرا وزن دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، تو یہ کسی خطرناک بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے اس سلسلے میں آپ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کے ٹیسٹ کر کے دیکھ کے اگر کوئی خطرناک بیماری خدا نخواستہ ہو رہی ہے تو اس کا بر وقت علاج کیا جا سکے اور یہ خطرناک بیماری سے بچا جا سکے۔ شکریہ۔